نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی مختلف مقامات سے دو آیتوں کے حصے میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائے. اللہ جل شانہ سے درخواست ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ کے دین پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. خاتم النبیین کا مطلب اور معنی بالکل واضح ہے. ایک عالم سے لے کر ادنا مسلمان تک سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی تھے، نبی رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور امت محمدیہ پر شریعت محمدیہ ہی نافذ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ماڈل بنایا، نمونہ بنایا. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نمونہ نہیں. اور حضرات انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہمارے لیے. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے اسوہ کو، ان کے نمونے کو بہت ہی زبردست طریقے سے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ اور ان کے ساتھ والے جتنے بھی ان پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ تم ہمارے باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، اور تم بتوں کی عبادت کرنے والے ہو. ہمارا اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اس بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
بہت سارے سینکڑوں بت بیت اللہ کے اندر موجود، اور لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، پکارا کہ بس ایک اللہ کو مان لو تو تم میرے ہو، اگر اس ایک اللہ کو نہیں مانتے میرے اور تمہارے درمیان خونی رشتہ ہونے کے باوجود کوئی رشتہ نہیں، بس لا الہ الا اللہ کے اوپر مدار ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے فضل سے، ہم نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں اور مسلمان معاشرے کے اندر ہماری پرورش ہوئی۔ 5 وقت اذان کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ نے دین ایسا دیا، اتنا پیارا دین دیا کہ ہمیں اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ عقیدہ ہمارا بے مثال اور مضبوط، عبادتیں ہماری اس کی کوئی نظیر نہیں، معاملات میں ہمارا کوئی مقابلہ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، معاشرت ہماری شاندار، اخلاق ہمارے شاندار۔ ہمارے دین نے ہمیں ایسی چیزیں دی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیروں کے پیچھے پیچھے چلیں، غیروں کے دامنوں کو تھامیں اور غیروں کے پیچھے چل کر انہی کی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہو یا محرم، صفر، ربیع الاول، سب اللہ کے مہینے ہیں۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، روشنی دے رہا ہے، چاند کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے روشنی کا انتظام کیا، اور اللہ نے چاند کے منازل طے کیے کہ یہ فلاں منزل تک فلاں منزل تک بروج طے کیے، اور اس کے ذریعے سے ہم حساب کتاب کو جان رہے ہیں۔ جس طریقے سے چاند کے ذریعے سے حساب کتاب کو جان رہے ہیں، سورج کے ذریعے سے بھی ہم حساب کتاب، دنوں کے حساب کتاب کو جان رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے کون سا مہینہ فضیلت کا ہے اور کون سے مہینے میں فضیلت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے طے کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ طے کرے گا۔ بتلا دیا رمضان اہم مہینہ ہے، بتلا دیا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ انتہائی اہم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے فیصلہ کر دیا جو کچھ کرنا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ میں، دسمبر اور نومبر میں کوئی فضیلت نہیں۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جو اللہ نے نہیں فرمایا تو اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان لوگوں کے پیچھے، یہود و نصارہ کے پیچھے اس طرح جاؤ گے کہ اگر وہ کسی بل میں گھس پڑے تو تم بھی اس بل میں گھس پڑو گے۔ وہ کسی بل میں اگر گھس پڑے تو تم بھی ان کی طرح بل میں گھس پڑو گے۔ میرے دوستو، آج یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے ہمارے سامنے دنیا کی جو صورتحال پیش کی، ہم اس صورت کے مطابق ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سودی معاملہ کرو، اپنے پیسوں کے اندر بڑھوتری ہوگی، ہم نے اسی کو اپنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ سودی قرضے دو، بغیر منافع کے قرضے مت دو، ہم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ آج دنیا کس حال کو پہنچ گئی آپ اندازہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو ننگا کرو، مردوں کو ڈھک دو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن کہہ رہا ہے سر سے لے کر پیر تک عورتوں کو چادروں میں چھپاؤ، باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو۔ اور یورپ والے کہہ رہے ہیں ان کو ننگا کرو، بے لباس کرو، جس قدر مختصر لباس ہو سکے ان کو پہناؤ۔ انہوں نے تو اپنی عورتوں کو پہنا دیا، ہم نے بھی اپنی عورتوں کو ننگا کرنا شروع کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی میرے دوستو، میرے بزرگوں؟ انہوں نے تو بے حیائی کے لیے، مادر پدر آزاد ہونے کے لیے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے انہوں نے تو اس راستے کو اختیار کیا۔
ہمیں ہمارے دین نے کیا کہا؟ اپنی عورتوں کو ہیرو کی طرح، موتیوں کی طرح رکھو۔ موتیوں کی نمائش نہیں ہوتی میرے دوستو، ہیرو کی نمائش نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر کی جو شمعیں ہوتی ہیں، ان شمعوں کو چراغ محفل نہیں بناتے، بلکہ گھر کے اندر روشنی رکھتے ہیں اس سے۔ ایک عورت گھر میں جب ہو، لڑکی جب گھر میں ہے، ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ ماں باپ کے لیے ہیرا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کی جان ہوتی ہے۔ یہی عورت، یہی لڑکی شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے مان ہے، شوہر کے لیے عزت ہے، شوہر کے لیے یہ آبرو ہے۔ یہی عورت ماں بن جاتی ہے، اس کے پیروں تلے اولاد کی جنت رکھ دی جاتی ہے۔ ایسی مقدس عورت، اس عورت کو یورپ نے، امریکہ نے، ہندوؤں نے کیا بنا دیا، اور آج ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہی صورتحال دسمبر کے مہینے میں، اور 31 دسمبر کو خاص طور پر، اور 31 دسمبر کے ختم ہونے پر پہلی رات شروع ہوتی ہے جنوری کی 12 بجے، وہ ہڑبونگ پوری دنیا میں مچایا جاتا ہے، الامان والحفظ، پوری دنیا میں۔ غیروں نے تو اس کو اختیار کر لیا ہے، غیروں نے تو اس کو اختیار کر لیا کہ وہ غیر ہے، جن کا نعرہ ہی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو ہمارے پاس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، اور دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور تم نے اپنے مال کے ساتھ کیا حرکت کی، تم نے اپنے علم کے مطابق کیا معاملہ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کیوں ان کافروں کے پیچھے پڑیں؟ ہم کیوں ان کی طرح فائرنگیں کریں؟ ہم کیوں ان کی طرح شراب کے جام لنڈھائے؟ ہم کیوں ان کی طرح ناچ گانے کی طرف جائیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف سننے کی بات نہیں، اپنے جوان بیٹوں کو، اولاد کو سمجھانے کی بات ہے۔ شاید، واللہ عالم، شاید یہ جو آخری دن ہے، اس سے بڑھ کر زنا کا کوئی دن، بدکاری کا کوئی دن نہیں ہے۔ سال کا پہلا دن بدکاری کے دن سے شروع کرتے ہیں، بدکاری سے، شراب نوشی سے، ننگے ہو کر ڈانس کرنے کے لیے اور بدکاری کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے۔ یہی دن رہ گیا، یہی رات رہ گئی۔ ہوٹلوں کے کمرے بک ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یورپ کے لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا ہو گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہاں کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یہ لوگ اڑا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو جلا رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی جو اسلام کا شعار ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، حج کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے جوان بھائیوں اور بہنوں، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم کیوں اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ان کے پیچھے اس طرح کیوں چل رہے ہو کہ وہ گوہ کے بل کے اندر اگر داخل ہو جائیں تو ہم بھی انہی کی طرح داخل ہو جائیں؟ چڈے پہن کر، چڈیاں پہن کر عام معاشرے کے اندر نکلنے کا رواج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کہاں ہے؟ ایک آدمی صرف سطر کو ڈھانپ لے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور پھر بازار میں نکل جائے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا معاشرے کے اندر عرف کہاں ہے؟ اچھے معاشرے کے اندر آدمی ایک نہیں، دو نہیں، تین تین کپڑے پہنتا ہے، اور خود یورپ والے بھی 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، 3 اجزاء اس کے ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ مہذب سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن
عورتوں کو وہ ننگا کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں وہ دن مناتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے یہودی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن عطا فرما دیے اور کوئی عید نہیں، کوئی تہوار نہیں۔ یہ 2 دن ہماری خوشیوں کے 2 دن ہیں، رمضان کے بعد عید الفطر کا دن اور ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ 2 دن اللہ نے بدل دیا ہے، اب کوئی یہودی دن نہیں منایا جائے گا، اب کوئی یہودی دن، ہندوؤں کا دن اور کوئی ایسا دن کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا دن ہمارے ہاں نہیں منایا جاتا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے، پورے سال میں ایک دن ماں کا دن مناتے ہیں، باپ کا دن مناتے ہیں، اور ایک دن بے حیائی کا دن بھی مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، محبت کا دن، بدکاری کا دن۔ میرے دوستو، یہ یورپ سے درآمد شدہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، نبوت محمدی سے بغاوت ہے۔ خدا کے واسطے اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے کہ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ آج کے دن خصوصی نگرانی کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، جو باتیں میں آپ کے سامنے دل سے عرض کر رہا ہوں، بیان کرنے کا یارہ نہیں ہے میرے اندر، طاقت نہیں ہے، میری آواز آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو باتیں آج مجھ سے آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں اگر آپ نے اپنے سینے کے اندر جمع کر کے رکھ دی، فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کر اس کا مذاکرہ کریں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہودیوں سے، نصرانیوں سے کس قدر الگ کرنے کی کوشش کی۔ روزہ کی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کے ساتھ فرق کرنے کے لیے میں ایک دن اور روزہ رکھوں گا، میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ فرق ہو جائے۔ یہودی بیچ میں سے مانگ نہیں نکالتے تھے اپنے بالوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ جو کام یہودی کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو کام غیر مسلم کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے ہمارا اپنا دین دیا ہے، ایسا دین جس کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، جو شخص جس کی نقل اتارتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم اگر امامہ باندھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم نے پینٹ شرٹ پہن کر دکھاوا کیا تو ہم کس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، کس کا لباس، کس کی پوشاک اختیار کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ دیکھ لو کہ تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین کے مطابق اٹھایا جائے گا، دوست کو دیکھا جائے گا۔ دیکھ لو اچھی طرح کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے، محمد عربی کے ساتھ، ان کے لباس پوشاک کے ساتھ، ان کے چال چلن اور معاشرت کے ساتھ، یا یورپ والوں کے ساتھ، ننگوں اور برہنوں کے ساتھ، یہودیوں اور جو ہے ہندوؤں کے ساتھ۔ سوچ لیجئے، اپنی اولاد کو ان باتوں کی تعلیم دیجئے، آنے والی نسلوں کو ان باتوں کی تعلیم دیجئے، اور دلوں کے اندر تفریق پیدا کیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس۔ ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔
دیکھیے کافر اگر آپ کے پڑوس میں ہے تو کافر کے ساتھ حسن سلوک سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا. آپ کافر کے ساتھ حسن سلوک کریں، سالن دیں، روٹی دیں، بیمار ہو تو عیادت کریں، بیمار ہو تو تیمارداری کریں، بیمار ہو تو ہسپتال لے جائیں، علاج کی ضرورت ہو تو علاج کرائیں. آپ کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ اس سے دلی محبت کرنے لگے اور اس کی چال چلن اختیار کرنے لگے اور اس کے رہن سہن کو اختیار کرنے لگے. یہ محبت کی دلیل ہے. محبت کرنے کی گنجائش نہیں، محبت کرنے کی گنجائش نہیں. یہ یہود، یہ نصارہ، یہ ہنود تمہاری نمازوں کا مذاق اڑانے والے، تمہیں بددین کہنے والے، تمہیں قتل کرنے والے، تمہارا خون بہانے والے، تمہارے اندر تفریق ڈالنے والے، یہ تمہارے دوست کہاں سے ہو گئے؟ تم ان کے پیچھے چل کر، ان کی نقالی کر کے تم ان کے ساتھ دوستی کیوں نبھانا چاہتے ہو؟ کتنا کر لوگے ان کی مشابہت کا کام؟ کس قدر کر لوگے تم؟ تمہیں کوئی انگریز نہیں کہے گا، کوئی تمہیں اس طرح ترقی یافتہ نہیں کہے گا. میرے دوستو، ترقی یافتہ ہو سکتے ہو تم اگر تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا جوا پہن لو، غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، وابستہ کر لو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو. یہ تمہارے لیے تازگی ہے، یہ تمہارے لیے ترقی ہے، یہ تمہارے لیے ہر اعتبار سے بھلائی اسی کے اندر ہے. اللہ تعالی ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کافروں کی ہر قسم کی نقالی سے اور ان کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب